پولیٹیکل پارٹیاں اس طرح چھوڑوائی جا رہی ہیں کہ آپ کو باندھ کر مجبور کیا جا رہا ہے کہ اگر تم چھوڑتے ہو ایک جماعت کو تو تب تمہیں مخلصی ملے گی، ورنہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جتنے آپ نے فیصلے لے کے آنے ہیں ہم لے آئے ہیں، ہم ایک اس کا کریں گے، دوسرا ڈال دیں گے، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں۔ پاکستان جو ہے اس وقت ملک بے آئین ہے۔ بھولے بادشاہ تو ظاہر ہے عمران خان ہی کی بات کر رہا ہوں، عمران خان کو بھی سیاست نہیں آتی ہے۔ انہوں نے بھی اسی ضیاء الحق کی روایات کو رکھتے ہوئے، کیونکہ بنیادی طور پر یہ شریف ہیں تو ضیاء الحق کی پیداوار۔ السلام علیکم جی، پبلک نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں ارسلان اعظم۔ ملکی صورتحال جو ہے وہ دن بدن حالات خراب ہو رہے ہیں، آئینی قانونی پیچیدگیاں بڑھ رہی ہیں۔ یہ آئینی قانونی پیچیدگیاں کب سے بڑھنا شروع ہوئیں، کب سے آغاز ہوا؟ معروف قانون دان سردار لطیف کھوسہ صاحب، سابق گورنر پنجاب، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، کب سے آغاز ہوا؟ مزید کب تک جو ہے یہ حالات ایسے رہیں گے؟ مزید جو ہے یہ قانونی پیچیدگیاں مزید بڑھتی جائیں گی، کم ہوں گی، کیا ہوگا؟ دیکھیں، جب ہمارے ملک میں ہم نے آئین سے ماوراء کوئی کام کیا ہے یا آئین سے انحراف کیا ہے، تب سے ہی ہماری مشکلیں بڑھنا شروع ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم آئین کے اوپر چلتے رہیں تو ایک تسلسل بھی رہے گا، اور ادارے بھی اپنے اپنے دائرہ حدود میں رہیں گے، جو دائرہ حدود متعین ہے آئین میں۔ آئین ایک بڑا واضح قسم کا ایک عمرانی معاہدہ ہے جس میں ہمارے ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ مندرج ہے۔ لیکن جب ہماری جبلت جو ہے حکمرانی کی، جب وہ زور مارتی ہے اور ہم آئین کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قانون کو فالو کرنے کی بجائے، قانون پر عمل درآمد کرنے کی بجائے ہم قانون کو اپنی باندھی اور لونڈی بناتے ہیں، تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ بالکل اقتدار یہی کچھ اس وقت ہو رہا ہے کہ ہم نے آئین کو، جو ضیاء الحق کہتا تھا کہ کیا آئین کی بات کرتے ہو، یہ چند کاغذ کے پرزے ہیں، اور وہ جوتی کی نوک پر رکھ کر اچھالتا تھا۔ یہی یہ حکومت کر رہی ہے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ تو چلیں ڈکٹیٹر تھا، ایک بنیادی حقوق معطل تھے، آئین بھی معطل تھا، تو وہ تو سمجھ آتی ہے کہ دی لاز آر سائلنٹ ان دی پریزنس آف بائنٹ اینڈ گن۔ اس کے پاس تو بندوق تھی، سارے قانون اس کے تابع تھے۔ لیکن یہاں تو جمہوریت ہے اور آئین بھی برقرار ہے، اور افسوس ہوتا ہے جب آج کے حالات دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اسی ضیاء الحق کی روایات کو رکھتے ہوئے، کیونکہ بنیادی طور پر یہ شریف ہیں تو ضیاء الحق کی پیداوار، اور پی ڈی ایم کی حکومت شریفوں کی حکومت ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ہی آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جب بھی ان کی آئی ہے انہوں نے عدالتوں پہ حملے کیے۔ انہوں نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی تھی 15ویں ترمیم میں، اور اپنے فرمان کے تابع جو ہے حکومت اور حکمرانی کرنا جو ہے گوارا کی تھی۔ وہ تو اتفاق ہوا ایسا کہ سینٹ میں ان کے پاس 2/3 نہیں تھی، اور وہ بل پاس نہ ہو سکا، ورنہ قومی اسمبلی سے انہوں نے بل پاس کروا لیا تھا، اور امیر المومنین نواز شریف صاحب بننے چاہ رہے تھے، اور فرمان کے ذریعے یہ حکمرانی ہوتی اور سب کچھ آئین اور قانون ان کے فرمان کے تابع ہوتا۔ تو یہ ایک فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ کا انداز ہے، بدقسمتی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو جوڈیشری ہے، وہ سپریم جوڈیشری، وہ بے بس ہے؟ سر، 4 مئی کا ہم نے سنا تھا، 14 مئی کو جو ہے الیکشن سر نہیں ہوئے، ایک طرح کا یوم سیاہ کہہ لیجیے، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، اب یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا ملک اس وقت جو ہے ایک بے آئین ہے۔ ہمارا پاکستان جو ہے اس وقت ملک بے آئین ہے۔ آئین نہیں، آئین ہے ہی نہیں، آئین کا وجود ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، 2 صوبوں میں تو ویسے ہی، اگر آپ دیکھیں خیبر پختونخوا اور پنجاب، جو 2/3 پاکستان بنتا ہے، اس میں آئین جو ہے وہ غیر فعال ہے، حکومتیں جو ہیں وہ ناجائز ہیں، غاصب ہیں۔ اس وقت 90 دن کا ان کو ملا تھا، اور وہ بھی اس لیے کہ یہ الیکشن کے لیے ماحول سازگار بنا کر شفاف الیکشن کا انعقاد 90 دن کے اندر کریں۔ 90 دن گزر گئے،
سپریم کورٹ نے ان کو پھر ایک رعایت دی اور 14 مئی تک کر دیا، اگرچہ وہ 90 دن سے تجاوز تھا، لیکن چونکہ ان کے تساہل کی وجہ سے وہ ممکن نہ تھا، جو شیڈیول میں ان کو ایک پورا ٹائم فریم دینا پڑتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے 14 مئی کو کیا۔ 14 مئی کو بھی انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی نہ یہ آئین کو مانتے ہیں، نہ یہ قانون کو مانتے ہیں، نہ یہ سپریم کورٹ کے احکامات کو مانتے ہیں۔ اور 1997 کی اگر آپ مثال دیکھیں تو محترم نواز شریف صاحب کی اس وقت 2/3 ان کے پاس اکثریت تھی، 2/3 اکثریت تھی، لیکن قومی اسمبلی میں، سینٹ میں نہیں تھی، 2/3 اکثریت تھی۔ اور اس کے باوجود جب انہوں نے ایک بڑی ایک پرجوش کہوں یا ایک تضحیک آمیز کہوں ایک بڑی لمبی تقریر کر دی اور لتاڑا سپریم کورٹ کو، تو سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے انہیں توہین عدالت میں طلب کر لیا، اور اس پر انہوں نے دیکھا کہ مجھے سزا ہونے جا رہی ہے، تو انہوں نے عدالت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ انہوں نے اب بھی خیر طارڑ صاحبان ہی ہیں، اس وقت انہوں نے کراچی کوئٹہ آپریشن شروع کیا، چمک کی ریت انہوں نے ڈالی، سجاد علی شاہ چیف جسٹس کے خلاف ایک محاذ قائم کروا دیا، محاذ قائم عدالت کے اندر سے کروایا، اور سجاد علی شاہ کو عدالت کے اندر سے ہی معزول کروا دیا، ان اپنے ججوں کے ہاتھوں سے معزول کروایا۔ بھولے بادشاہ تو ظاہر ہے عمران خان ہی کی بات کر رہا ہوں، عمران خان کو بھی سیاست نہیں آتی ہے، نہ سیاست اگر اب ریگریٹ ہو رہا ہوگا مجھے نہیں پتا۔ بڑے سیاسی بصیرت والے یہ کہتے ہیں، اپنا پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ یہ اسمبلیاں نہ توڑیں، یہ بات درست ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ رانی شہید بے نظیر بھٹو 17 سیٹیں اس کو ہاتھ پیر باندھ کے 1996 میں ہاتھ پیر باندھ کے اس کو، سجاد علی شاہ اس وقت کے چیف جسٹس وہ تھے، ادھر سے فاروق لیگاری ہمارے ہی نامزد شدہ صدر تھے، بدمست ہاتھی کی طرح ہمیں رونتے چلے گئے، اور اس وقت کے آرمی چیف انہوں نے باندھ کے بی کو الیکشن میں جب پیپلز پارٹی کو ڈالا تو وائٹ واش ہوا، پنجاب سے ایک سیٹ نہیں ملی ہمیں، اور 14 MNAs سندھ سے بنے، اور 3 اور 17 کے ساتھ، لیکن بی نے بائیکاٹ نہیں کیا۔ رانی شہید نے اسمبلی میں رہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن کا کردار ادا کیا اور فائٹ بیک کیا۔ او بھائی، تو میں یہی کہہ رہا ہوں بھولا بادشاہ اس لیے کہ ارے بھائی 130 بندے ہیں آپ کے پاس، 130 بندے تو ان کو اسمبلی کو بہت ٹف ٹائم دیتے، بہت۔ اور راجہ ریاض تو کم از کم لیڈر آف دی اپوزیشن نہ ہوتا۔ دیکھیں لیڈر آف دی اپوزیشن کا بہت بھاری کردار ہوتا ہے۔ یس، آپ نے ان کو بنا کے فری ہینڈ دے دیا، وہ تو 2 and 1 ہے، شہباز شریف اور راجہ ریاض، یعنی جو غلام ہے یہ راجہ ریاض شہباز شریف، جو اس نے کرنا ہے، اس نے کہنا ہے کہ آفتاب سلطان کو چیئرمین نیب بناؤ۔ آفتاب سلطان جو ہے غیرت والا تھا، اس نے کہا یہ مجھے کہتے ہیں چیئرمین نیب، یہ مجھے کہتے ہیں گرفتاریاں کرو، میں بے گناہوں کو گرفتار نہیں کر سکتا، اس لیے میں ضمیر کے تابع جو ہے اپنا استعفیٰ دے رہا ہوں۔ پھر انہوں نے راجہ ریاض سے ایک اور بنایا جو ماشاءاللہ اب کیا کہوں، وہ ضمیر والا تھا تو دوسرا لفظ جو ہوتا ہے میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن وہ ماشاءاللہ ان کے اشاروں پر جس طرح کہتے ہیں یہ ناچ رہا ہے۔ تو اس لیے نہ صرف یہ، پھر آگے کیئر ٹیکر بننے ہیں، الیکشن کمیشن کے ممبرز بنانے میں، لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن، کیئر ٹیکرز میں لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی، یہ تو منمونی ان کو دے دی، کھلی چھوٹ دے دی۔ سر یہ بتائیے گا، بلکہ یہ سوال قوم بھی پوچھنا چاہتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا ٹلٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے، تو سوال ایسے ہے کہ ٹلٹ پی ٹی آئی کی طرف ہے، آئین کی طرف ہے، قانون کی طرف ہے؟ وہ میری باتوں سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کتنا ٹلٹ ہے پی ٹی آئی کی۔ دیکھیں نہیں، یہ تاثر دیکھیں، میں پیپلز پارٹی ہوں، میں پیپلز پارٹی، اصل میں پیپلز پارٹی ہوں،
یہ بھٹو کی پارٹی کا یہی اصول تھا، رانی شہید بے نظیر بھٹو. میں تو ان کے شادی سے پہلے، محترم آصف علی زرداری صاحب کی شادی سے، بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھا. ارے بھائی ہم نے تو جب یونیورسٹی لاء کالج تھا میں اس وقت سے ہم بھٹو میسمرائز کرتا تھا، یوتھ تھی انرجیٹک، میں اس وقت سے پیپلز پارٹی میں آئیڈلائز کرتے تھے. وہ ایک بالکل اس نے یورپ بنا دینا تھا پاکستان کو اگر وہ زندہ رہتے، اور بی بی شہید نے اپنی جان کا نذرانہ دیا. اس لیے پیپلز پارٹی آئین کی خالق ہے. دیکھیں آئین سے انحراف کا مطلب ہے پاکستان کے عوام کو جو ہے آپ دھتکار رہے ہیں. جمہور جو ہے، جمہوریت نہیں چل سکتی ہے اگر آپ آئین پر عملداری نہیں کریں. سر آخر میں یہ بتائیے کہ 90 روز میں الیکشن نہیں ہوا، عدالت نے بارہا جو ہے اس پر سماعتیں ہوئیں، کیا ہوگا مستقبل میں؟ کوئی سزا جزا والا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ جو جبر آج ہو رہا ہے، جس طرح سے لوگوں کے گھروں میں جو ہے یلغار ماری جا رہی ہے، جس طرح سے مستورات کو جو ہے اٹھایا جا رہا ہے، بے حرمتی کی جا رہی ہے، چادر اور چار دیواری، جس طرح سے آپ کے میڈیا پرسنل کو اغوا کیا جا رہا ہے اور ان کو ہانٹ کیا جا رہا ہے، ان کو جھوٹے مقدمات میں فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور جس طرح سے مسنگ پرسنز ہیں، چاہے وہ بول والا ہو، چاہے وہ عمران ریاض ہو، جس طرح سے ان کو غائب کیا گیا ہے، جو جبر تشدد ہو رہا ہے آج. اور ہیومن رائٹس واچ نے بھی لکھا ہے 10,000 اشخاص کو آپ نے پابند ہے. کلامی کی معذرت، ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، آرٹیکل 10 کیا کہتا ہے؟ دیکھیں آرٹیکل 10 تو ڈیو پروسیس آف لاء کی بات کرتا ہے. آرٹیکل 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کیا جائے، اور پھر اس کو حق ہے اپنا پسند کا وکیل رکھنے کا. پھر اس کو ڈیو پروسیس آف لاء کے تابع جو ہے اس کو انصاف فراہم کیا جائے. یہاں تو ڈیو پروسیس تو کیا ہے، یہاں رائٹ آف لائف آرٹیکل 9 اس کی اجازت نہیں ہے، رائٹ آف ڈگنیٹی آرٹیکل 14 کی تضحیق ہو رہی ہے. یہاں آپ کو جو ہے بولنے کا حق نہیں مل رہا ہے، آرٹیکل 17 ایسوسیشن کا، یعنی آپ کو پولیٹیکل پارٹیاں اس طرح چھوڑوائی جا رہی ہیں کہ آپ کو باندھ کر مجبور کیا جا رہا ہے کہ اگر تم چھوڑتے ہو ایک جماعت کو تو تب تمہیں مخلصی ملے گی، ورنہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے جتنے آپ نے فیصلے لے کے آنے ہیں ہم لے آئے ہیں. ہم ایک اس کا کریں گے، دوسرا ڈال دیں گے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک شیریں مزاری ہی کی آپ دیکھ لیں، بے بسی کا عالم دیکھ لیں کہ 5 دفعہ اس کی عدالت نے مخلصی کی ہے، اور وہی جج صاحب جو آپ دیدہ بھی ہو گئے اور کہا بھائی یہ مجھ سے آرڈرز تو لے رہے ہو مگر تبھی تمہیں مخلصی ملے گی جب یہ اعلان کرو گے، جب تب مخلصی. آرٹیکل 184 کی سب کلاس 3، کیا یہ حق جو ہے، یہ پبلک لٹیگیشن ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، کیا یہ حق صرف نواز شریف، شہباز شریف، عمران خان، آصف علی زرداری کے پاس ہے؟ اس کے علاوہ عدلیہ کے پاس وقت نہیں ہے کہ کیا وہ از خود نوٹس لے، مسنگ پرسنز پہ لے، اس کے ساتھ ساتھ اور جو معاملات ہیں ان پہ از خود نوٹس لیا جائے؟ دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اگر آپ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت دیکھیں تو اس وقت آپ کی معیشت ڈوب رہی ہے. آپ کا ڈالر آج 325 روپے پہ پہنچ گیا ہے. 325 روپے، اندازہ کیجئے گا. یہ جو جدے کا جادوگر ہے اسحاق ڈار، جو کہتا تھا میں آؤں گا تو جانے دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی اور 200 سے کم ہو جائے گا ڈالر، ماشاءاللہ آج 325 پہ پرواز کر گیا ہے. وہ خدا کا خوف کرے یار. جو شخص جو ہے جس کا اقبال جرم میں ایز اٹارنی جنرل میں نے سپریم کورٹ میں پیش کیا تھا، جس میں لکھا ہوا ہے، اس نے والنٹیرلی جوڈیشل کنفیشن ہے، عدالتی اقبال جرم ہے کہ شریفوں کے، نواز شریف اور شہباز شریف کے میں نے کس طرح منی لانڈرنگ کی، کس طرح قاضی فیملی کے تھرو میں نے کرایا، کس طرح سے لیئرنگ ہوتی رہی، کس طرح سے ہم نے لوٹا دھرتی ماں کو اور باہر پیسہ بھیجا. آج وہ خزانے پہ بیٹھا ہوں. آپ بڑے اتحادی ہیں، پیپلز پارٹی اس وقت بڑی اتحادی ہے. سر لوگ بس یہ پوچھتے ہیں کہ سردار لطیف کھوسہ صاحب اتحادیوں کے لیے ایسے الفاظ، ایسی باتیں استعمال کرتے ہیں. سر نہیں، ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی 3 پیس جس کا شہید بابا شہید بانی چیئرمین تھا، اور اس کے بعد نصرت بھٹو صاحبہ آئیں مادر جمہوریت، اور پھر ہماری رانی شہید بے نظیر بھٹو جس کی چیئر پرسن رہیں اور جس کا میں سیکٹری جنرل رہا. معاف کیجیے گا، اس کی نشان جو ہے وہ تلوار ہے.
الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ پارٹی ہے، یہ حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ 4 پیس جو ہے، 4 پیس جس کا مختوم امین فہیم صاحب رہے اور جو بھی ہے جس کا تیر ہے وہ حکومت کا حصہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، شہید بے نظیر بھٹو اور شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی آج بھی حکومت کا اتحاد کا حصہ نہیں ہے، یہ انڈیپینڈنٹلی رجسٹرڈ پارٹی ہے۔ سو میں اسی پارٹی میں ہوں، مجھے مت آپ کہیے گا، جن سے آپ نے پوچھنا ہے، شکایت ہے، ان سے آپ بات کیجیے گا۔ بہت شکریہ جی، دامنے وقت میں گنجائش نکالنے کا۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب، سابق گورنر پنجاب، معروف قانون دان، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔